پاکستان کے بعد جوناگڑھ کے عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے نواب آف جوناگڑھ نے جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کی بنیاد رکھی اور خود اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ سن 1974 میں نئی کابینہ نے، جس کے صدر حاجی قاسم عباس پٹیل صاحب اور جنرل سیکریٹری مجاہد بلوچ صاحب تھے، فیڈریشن کا نیا آئین بنا کر اسے رجسٹرڈ کروایا۔ حاجی قاسم عباس پٹیل صاحب نے فیڈریشن کے لیے 4000 گز کا ایمینٹی پلاٹ حاصل کیا، لیکن ماشاء اللہ لگنے کے بعد جب اس پلاٹ کی نیلامی کا خطرہ تھا، اس وقت مجاہد بلوچ صاحب نے اس کے الاٹمنٹ آرڈر اعتراض کے ساتھ وصول کیے، چونکہ 4000 گز کے پلاٹ کا 2200 گز کا قیمتی ٹکڑا فروخت کر دیا گیا تھا اور فیڈریشن کو صرف 1809 گز کا پلاٹ الاٹ کیا گیا۔ سن 1996 میں نئی کابینہ کے صدر جناب اسماعیل پڈیار صاحب اور جنرل سیکریٹری فاروق کرکٹر صاحب نے اسے لاروش کیٹرنگ کے ہاتھوں شادی ہال چلانے کے لیے نہایت ہی معمولی کرائے پر دے دیا۔ عمر سامہ صاحب نے بطور چیف الیکشن کمشنر جوناگڑھ لان کے کرایہ دار سے ایک نیا معاہدہ کیا اور اس کا کرایہ 1,25,000 روپے مقرر کیا۔ الیکشن 2009 میں نئی کابینہ کے صدر جناب فاروق کرکٹر صاحب کے دور میں پہلی بار بیلٹ کے ذریعے الیکشن کا انعقاد کیا گیا، لیکن جنرل سیکریٹری اور خازن کے ساتھ 18% کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ جنرل سیکریٹری اور خازن صاحب نے کچھ جماعتوں کو ساتھ ملا کر مجاہد بلوچ صاحب سے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ مجاہد بلوچ صاحب نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ استعمال کرتے ہوئے فیڈریشن کے آفس پر قبضہ کیا اور غیر آئینی طور پر ایک ایڈ ہاک کمیٹی کا اعلان کیا، جس کے آئین میں قطعی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس صورتحال پر فاروق کرکٹر صاحب نے جماعتوں کی اکثریت کے ساتھ جوناگڑھ نواب صاحب سے اس کشیدہ اور غیر یقینی صورتحال سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی، اور نواب صاحب نے آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کرتے ہوئے پہلی بار پینل کی صورت میں الیکشن 2012 کا انعقاد کیا۔ اس الیکشن میں انصاف پینل اور اتحاد پینل کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں اتحاد پینل نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اتحاد پینل نے الیکشن مہم کے طور پر 23 مارچ سن 2012 کو ایک کل جماعتی کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں تمام جماعتوں کے سربراہان نے اتحاد پینل پر اپنے اعتماد کا اعلان کیا اور الیکشن میں انہیں کامیاب کروایا۔ 16 اپریل سن 2012 کو جوناگڑھ ہاؤس میں حلف برداری کی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی قائدین اور عمائدین نے شرکت کی اور وزیر اعلیٰ سندھ کے نامزد کردہ منسٹر آف فشریز جناب زاہد حسین بھرگڑی صاحب نے نئی کابینہ سے حلف لیا۔ اس تقریب میں MQM کی نمائندگی جناب عبدالرشید گوڈیل صاحب MNA اور حنیف شیخ صاحب MPA نے کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی منسٹر فشریز جناب زاہد حسین بھرگڑی صاحب، سینیٹر جناب سعید غنی صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ کے پولیٹیکل اور لیگل ایڈوائزر جناب صدیق ابو بھائی صاحب نے کی۔ جماعت اسلامی کے انجینئر عبدالعزیز صاحب نے جماعت اسلامی کی نمائندگی کی۔ اعلیٰ عدالتوں میں داخل کیسز اور اکاؤنٹ بند ہونے اور نام نہاد ایڈ ہاک کمیٹی کی طرف سے ڈالی جانے والی رکاوٹوں کے باوجود نئی کابینہ نے اپنے نوجوان قائد اقبال ساندھ کی قیادت میں مظلوم اور پسی ہوئی جوناگڑھ قوم کی خدمت اور جوناگڑھ ایشو کے لیے جدوجہد کرنے کا پختہ عزم کیا۔
رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جناب اقبال سعد صاحب کی قیادت میں متحد ہو کر کابینہ نے فنڈز نہ ہونے کے باوجود مل جل کر اور اپنے ذرائع استعمال کر کے کثیر جماعتوں میں راشن کی تقسیم کی۔ نئی کابینہ نے جوناگڑھ ہاؤس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں جماعتوں کو فیڈریشن کی ممبرشپ کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ یوم الحاق کے حوالے سے 13 ستمبر سن 2012 کو ویب ٹی وی پر نواب جوناگڑھ جناب جہانگیر خان جی صاحب اور فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری عبدالعزیز عرب کے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے فیڈریشن کے صدر جناب اقبال سعد صاحب نے الحاق کے وقت ریاست جوناگڑھ، نواب آف جوناگڑھ اور جوناگڑھ عوام کی قربانیوں اور مسئلہ جوناگڑھ جو اقوام متحدہ کے سرد خانے کی نظر ہے کو اجاگر کیا۔ یوم الحاق کے حوالے سے جوناگڑھ نواب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں مسئلہ جوناگڑھ کو اجاگر کرنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے رول کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہیں اپنا رول پلے کرنے کی درخواست کی۔ 15 ستمبر سن 2012 کو پہلی بار یوم الحاق منانے کے لیے جوناگڑھ کے سربراہان، عمائدین اور عوام کو ڈرائنگ روم کی سیاست سے باہر نکالا اور جوناگڑھ ہاؤس سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی جس سے فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری عبدالعزیز عرب، صدر اقبال سعد، جمعیت علماء پاکستان کے طارق محبوب صاحب، دفاع پاکستان کے انجینئر نوید قمر صاحب نے تقاریر کی اور مسئلہ جوناگڑھ کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ ویب ٹی وی پر یوم سقوط جوناگڑھ کے حوالے سے جماعت اسلامی کراچی کے امیر محمد حسین مہنتی صاحب اور جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری عبدالعزیز عرب کے ساتھ صدر جناب اقبال سعد صاحب نے یوم سقوط جوناگڑھ پر روشنی ڈالتے ہوئے حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ پر مسئلہ جوناگڑھ کے حل پر زور دیا۔ 9 نومبر سن 2012 یوم سقوط جوناگڑھ کے موقع پر ایک مرتبہ پھر جوناگڑھ عوام کے ساتھ مزار قائد سے پریس کلب تک اقبال سعد صاحب کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی سے جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری جناب عبدالعزیز عرب صاحب، صدر جناب اقبال سعد صاحب، جماعت اسلامی کراچی کے امیر محمد حسین مہنتی صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما جناب طارق محمود صاحب، دفاع پاکستان کے رہنما جناب انجینئر نوید قمر صاحب نے خطاب کیا اور ملکی اور بین الاقوامی میڈیا پر مسئلہ جوناگڑھ کو اجاگر کیا۔ نئی کابینہ نے میمن فیڈریشن سے تعاون اور مل کر کام کرنے کی پالیسی کو اپناتے ہوئے میمن فیڈریشن کے الیکشن میں کامیاب ہونے والی نئی کابینہ کے اعزاز میں جوناگڑھ ہاؤس میں ایک عشائیہ دیا۔ اس عشائیے میں جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن اور میمن فیڈریشن نے کنفیڈریشن بنا کر کام کرنے کا اعلان کیا۔ جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کی کابینہ کے ارکان نے صدر جناب اقبال سعد صاحب کی قیادت میں جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کی زیر نگرانی قبرستان واقع مواج گوٹ کا دورہ کیا اور وہاں پر موجود انتظامات کا جائزہ لیا۔ سن 2013 میں ایک بار پھر فنڈز نہ ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں راشن کی تقسیم کے لیے تمام ارکان نے مل کر ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے فیڈریشن کے صدر جناب اقبال سعد صاحب کی قیادت میں جوناگڑھ لان پر راشن کی تقسیم کی۔ 15 ستمبر سن 2013 یوم الحاق کے موقع پر ایک شاندار جلسے کا اہتمام کیا گیا جس میں جوناگڑھ کی جماعتوں کے سربراہان، معززین، عمائدین اور عوام نے بھرپور شرکت کی اور تقریب سے فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری جناب عبدالعزیز عرب صاحب، صدر جناب اقبال سعد صاحب، حاجی حنیف طیب صاحب، طارق محبوب صاحب، انجینئر نوید قمر صاحب اور نواب آف جوناگڑھ جناب محمد جہانگیر خان جی صاحب سمیت تمام مقررین نے خطاب کرتے ہوئے
یوم الحاق کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور الحاق کے اس جرات مندانہ فیصلے پر جناب نواب محبت خان جی صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا اور حکومت اور اقوام متحدہ کو مسئلہ جوناگڑھ کو فوری حل کرنے پر زور دیا۔ جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کی کابینہ نے فیڈریشن کے صدر جناب اقبال خان صاحب کی قیادت میں جوناگڑھ سے تعلق رکھنے والی مختلف جماعتوں کا دورہ کیا اور جوناگڑھ کے عوام اور ان کی جماعتوں کے مسائل سنے اور انہیں فیڈریشن کے ساتھ جڑنے اور مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ اس سلسلے میں فیڈریشن کے صدر جناب اقبال خان صاحب نے اپنی کابینہ کے ساتھ نیو کراچی، بلدیہ ٹاؤن، کورنگی، اولڈ ایریا، سولجر بازار کی جماعتوں کا دورہ کیا۔ نیو کراچی کی جماعتوں اور وہاں پر رہائش پذیر عوام کے لیے اسپرے مشین کا عطیہ دیا۔ 9 نومبر سن 2013 کو پہلی بار عام فارمیٹ سے ہٹ کر آل جوناگڑھ کل جماعتی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کی ممبر جماعتوں کے عہدیداران کو اپنے خیالات کے اظہار کا پہلی بار موقع دیا گیا۔ تمام مقررین نے اپنی جماعتوں، عوام اور فیڈریشن کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے بحث میں حصہ لیا اور سقوط جوناگڑھ کے حوالے سے حکومت اور اقوام متحدہ سے مسئلہ جوناگڑھ کے حل کا پرزور مطالبہ کیا۔ جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کے صدر جناب اقبال خان صاحب نے اپنی کابینہ کے ساتھ مل کر جوناگڑھ کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کو فیڈریشن کے ساتھ جوڑنے کے لیے ممبرشپ کارڈ کا اجرا کیا اور عوام کو تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے سربراہ جناب حاجی حنیف طیب صاحب، جنرل سیکریٹری جناب حاجی غنی صاحب، جماعت اسلامی کراچی کے امیر جناب محمد حسین مہنتی صاحب، حسینی بلڈ بینک کے ایڈمنسٹریٹر اور دیگر اداروں کے ہیڈز کے ساتھ ملاقات کی اور فیڈریشن کے ممبران اور مستحق افراد کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کا معاہدہ کیا۔ فیڈریشن کے ٹارگٹ سن 2014۔ جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن نے سن 2014 کے اوائل میں یوم یکجہتی جوناگڑھ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ پر متفق ہونے کے بعد جلد ہی اس کا اعلان کیا جائے گا اور یہ پروگرام منانے کے لیے جوناگڑھ کے ایشو کو بین الاقوامی فورم پر ہائی لائٹ کیا جا سکے گا اور جوناگڑھ کے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ پر زور دیا جائے گا۔ جوناگڑھ ٹیلنٹ کو ابھارنے اور صحت مند سرگرمی فراہم کرنے کے لیے نواب محبت خان جی میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ انشاءاللہ مئی 2014 میں منعقد کیا جائے گا۔ اجتماعی شادی کا پروگرام ماہ ستمبر میں منعقد کیا جائے گا۔ جوناگڑھ ہاسپٹل اور کالج کے لیے وزیر اعلیٰ سے 5 ایکڑ کے پلاٹ کی منظوری کی درخواست دی گئی ہے۔ جوناگڑھ عوام کی مردم شماری کے لیے جوناگڑھ سینسس پروگرام کی تیاری کا کام جاری ہے، جو انشاءاللہ جلد ہی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن نے لیگل ایڈ کمیٹی قائم کی ہے، جس کے ذریعے جوناگڑھ کے عوام اور فیڈریشن کو مفت قانونی مشورے اور کم سے کم فیس کے ساتھ وکیل کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے گی۔ موجودہ حالات کے مطابق نیا آئین بنا لیا گیا ہے، جسے لیگل ایڈ کمیٹی کے مشورے کے بعد جنرل باڈی کا اجلاس بلا کر منظوری لی جائے گی اور رجسٹرار آفس میں جمع کروا دیا جائے گا۔ جوناگڑھ کے اثاثے اور املاک کے تحفظ کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی۔ آج کل ایک اہم سوال جو ہر جوناگڑھی پوچھتا ہے کہ جوناگڑھ فیڈریشن کا مستقبل کیا ہے۔ سوال پوچھتے ہوئے تقریباً سب کا لہجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی لڑکھڑاتی کشتی میں سوار ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اس کشتی کی منزل کیا ہے، یا کیا یہ کشتی کسی کنارے لگے گی یا ہمیشہ ڈولتی رہے گی،
اور میں سمجھتا ہوں یہ سوال آج کل ہر جناگڑھی پوچھتا ہے، حالانکہ اس سوال کا جواب خود ہر جناگڑھی کے پاس ہے۔ میں اپنی پوری قوم اور خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کا مستقبل وہی ہے جو ہم چاہیں گے۔ فیڈریشن کا مقدر، اس کا مستقبل اور اس کی کامیابی سب ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنا اور فیڈریشن کا مستقبل اپنے پاس ہونے کے باوجود کسی دوسرے میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی شخصیات کی پوجا کر کے، کبھی کشکول لے کر۔ لیکن جس دن ہم نے اپنی سوچ اور کردار اور فیڈریشن کے حوالے سے اپنے فرائض کو بہتر کرتے ہوئے سنبھال لیا، اسی دن ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم ایک ایسی کشتی میں سوار نہیں ہیں جس کے بارے میں دوسروں سے پوچھنا پڑے۔ تو آئیے آگے بڑھیں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کے نوجوان قائد محمد اقبال خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں اور ایک پلیٹ فارم پر متحد اور یونائٹڈ ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔